اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بنایا اس کو مٹی سے پھر کہا اس کو کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق وہ ہے جو تیرا رب کہے پھر تو مت رہ شک لانے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصہ میں بعد اس کے کہ آ چکی تیرے پاس خبر سچی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو کہہ دے آؤ بلاویں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی ہے بیان سچا۔ وما من الہ الا اللہ، اور کسی کی بندگی نہیں سوا اللہ کے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور اللہ جو ہے وہی زبردست حکمت والا۔ فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین، پھر اگر قبول نہ کریں تو اللہ کو معلوم ہیں فساد کرنے والے۔ خلاصہ تفسیر، بے شک حالت عجیبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی ان کی تجویز ازلی میں مشابہ حالت عجیبہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہے کہ ان آدم علیہ السلام کو یعنی ان کے قالب کو مٹی سے بنایا، پھر ان کے قالب کو حکم دیا کہ جاندار ہو جا، بس وہ جاندار ہو گئے۔ یہ امر واقعی جو اوپر مذکور ہوا آپ کے پروردگار کی طرف سے بتلایا گیا ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ بس جو آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں اب بھی حجت کرے، آپ کے پاس علم واقعی آئے پیچھے، تو آپ جواب میں یوں فرما دیجئے کہ اچھا اگر دلیل سے نہیں مانتے تو پھر آ جاؤ ہم اور تم بلا کر جمع کر لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور خود اپنے تنوں کو اور تمہارے تنوں کو، پھر ہم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں اس طور پر کہ اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو اس بحث میں ناحق پر ہوں۔ بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا وہی ہے سچی بات، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کہ یہ توحید ذاتی ہوئی، اور بلا شک اللہ تعالیٰ ہی غلبہ والے حکمت والے ہیں۔ یہ توحید صفاتی ہوئی، پھر ان سب حجتوں کے بعد اگر حق قبول کرنے سے سرتابی کریں تو آپ ان کا معاملہ حوالہ بخدا کیجئے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد کرنے والوں کو۔ معارف و مسائل، قیاس کی حجیت، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیاس بھی حجت شرعیہ سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی، یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر قیاس کرنے کی طرف اشارہ فرما دیا۔ مظہری مباہلہ کی تعریف، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ إِلَى الْحَیرِ، اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی امر کے حق و باطل میں فریقین میں نزاع ہو جائے اور دلائل سے نزاع ختم نہ ہو تو پھر ان کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو اس امر میں باطل پر ہو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وبال اور ہلاکت پڑے، کیونکہ لعنت کے معنی رحمت حق سے بعید ہو جانا ہے، اور رحمت سے بعید ہونا قہر سے قریب ہونا ہے۔ بس حاصل معنی اس کے یہ ہوئے کہ جھوٹے پر قہر نازل ہو، سو جو شخص جھوٹا ہوگا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا، اس وقت پوری تعین صادق و کاذب کی منکرین کے نزدیک بھی واضح ہو جائے گی۔ اس طور پر دعا کرنے کو مباہلہ کہتے ہیں، اور اس میں اصل خود مباحثہ کرنے والوں کا جمع ہو کر دعا کرنا ہے، اپنے اعزاء و اقارب کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر جمع کیا جائے تو اس سے اور اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ واقعہ مباہلہ اور رد روافض،
اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی جانب ایک فرمان بھیجا جس میں 3 چیزیں ترتیب وار ذکر کی گئی تھیں۔ نمبر 1 اسلام قبول کرو، نمبر 2 یا جزیہ ادا کرو، نمبر 3 یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نصارہ نے آپس میں مشورہ کر کے شرجبیل، عبداللہ بن شرجبیل اور جبار بن فیض کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر مذہبی امور پر بات چیت شروع کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے میں ان لوگوں نے انتہائی بحث اور تکرار سے کام لیا۔ اتنے میں یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کو مباہلہ کی دعوت دی اور خود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لے کر مباہلہ کے لیے تیار ہو کر تشریف لائے۔ شرجبیل نے یہ دیکھ کر اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، نبی سے مباہلہ کرنے میں ہماری ہلاکت ہے، بربادی یقینی ہے، اس لیے نجات کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو۔ ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک نجات کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہا میرے نزدیک بہتر صورت یہ ہے کہ نبی کی رائے کے موافق صلح کی جائے۔ چنانچہ اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر کے صلح کر دی، جس کو انہوں نے بھی منظور کر لیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس آیت میں ابناءنا سے مراد صرف اولاد سلبی نہیں ہے بلکہ عام مراد ہے، خواہ اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو، کیونکہ عرفاً ان سب پر اولاد کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہٰذا ابناءنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہیں۔ خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابناءنا میں داخل کرنا اس لیے بھی صحیح ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پرورش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا پورا خیال رکھا۔ ایسے بچے عرفاً بیٹے کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد میں داخل ہیں، لہٰذا روافض کا آپ کو ابناءنا سے خارج کر کے اور انفسنا میں داخل کر کے آپ کی خلافت بلا فصل سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔